اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2022 کے ریویژن اینڈ پریکٹس لیکچر نمبر 15 یعنی لیکچر نمبر 15 میں میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس لیکچر میں ہم لسان القرآن کورس 2022 کے لیکچر نمبر 15 میں پڑھائے گئے سبق کی ریویژن اور پریکٹس کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیکچر نمبر 15 میں مرکبات ناقصہ کی تیسری قسم مرکب اضافی کو ایکسپلین کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ مرکب اضافی کم از کم 2 اسماء کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے۔ جیسا کہ آپ لسان القرآن کتاب میں بھی لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم 2 اسماء کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے یا ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ مثلا زید کی کتاب۔ اضافی لفظ جو ہے یہ اضافت سے نکلا ہے، اور اضافت کے معنی ریلیشن کے ہیں، اس لیے اس مرکب ناقص کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ ریلیشن قائم کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے مرکب توصیفی اور مرکب اشاری جو پچھلے اسباق میں مرکبات ناقصہ پڑھے تھے ان کے پارٹس کیے تھے، اسی طرح مرکب اضافی کے بھی پارٹس کیے جائیں گے۔ جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے مرکب اضافی میں اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ اور یہ جو مثال دی گئی ہے اوپر زید کی کتاب، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کتاب مضاف ہے کیونکہ اس کو نسبت دی جا رہی ہے، اور زید مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے۔ اگلا اہم پوائنٹ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اردو زبان کے برعکس عربی زبان میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، لہذا ترجمہ کرتے ہوئے اس فرق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اردو کنسٹرکشن میں ہم مضاف الیہ کو پہلے بولتے ہیں اور مضاف کو بعد میں بولتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں مضاف کو پہلے رکھا جاتا ہے اور مضاف الیہ کو بعد میں۔ انگلش کنسٹرکشن میں بھی اگر آپ غور کریں تو آف کے ساتھ ہم اس کنسٹرکشن کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، بک آف زید۔ تو اس صورت میں انگریزی بھی عربی کنسٹرکشن کے مترادف ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم اپوسٹرافی ایس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں زیز بک، تو پھر یہ اردو کنسٹرکشن کے مترادف ہوتی ہے۔ یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور مرکب اضافی کنسٹرکٹ کرنے کا فارمولہ پھر نیچے دیا جا رہا ہے کہ مرکب اضافی کے جو 2 اجزاء ہیں مضاف اور مضاف الیہ، ان پر الگ الگ رولز جو ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مرکب اشاری اور مرکب توصیفی میں دونوں اسماء جو تھے وہ ایک دوسرے کے مطابق ہوتے تھے چاروں اعتبارات سے۔ مضاف کے قواعد یا مضاف کے رولز یا مضاف کی شرائط جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مضاف پر الف لام کا داخلہ منع ہوتا ہے، مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا، اور کتاب میں لکھا گیا ہے کہ مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ اور نیچے تفصیل دی گئی ہے کہ اسم کا اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی اعراب کا ہلکا ہونا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو مین اسماء ہیں ہمارے پاس، واحد اسم ہے مذکر مؤنث، ایک مثنیٰ اسم ہے مذکر مؤنث، ایک جمع سالم مذکر اسم ہے، ایک جمع سالم مؤنث اسم ہے، اور ایک جمع مکسر اسم ہے مذکر مؤنث۔ تو گویا یہ 5 کیٹیگریز بنتی ہیں ہمارے پاس مین اسماء کی۔ تو ان 5 کیٹیگریز میں سے جن کیٹیگریز کے آخر میں تنوین آتی ہے، اگر ہم ان کی تنوین ختم کر دیں تو کہا جاتا ہے کہ ان اسماء کا اعراب ہلکا کر دیا گیا ہے۔ اب تنوین کس کس کیٹیگری کے آخر میں آتی ہے نوٹ کر لیجئے۔ واحد اور جمع مکسر اسماء چاہے وہ مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، ان کے آخر میں تنوین آتی ہے۔ اسی طرح جمع سالم مؤنث کے آخر میں تنوین آتی ہے۔ باقی رہ گئے مثنیٰ مذکر مؤنث اور جمع سالم مذکر اسماء، تو ان اسماء کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ تو اسماء کی وہ کیٹیگریز جن کے آخر میں تنوین آتی ہے وہ 3 طرح کے اسماء ہیں، واحد اور جمع مکسر مذکر مؤنث اور جمع سالم مؤنث اسماء۔ ان کی تنوین ختم کر دی جائے تو اسم کا اعراب ہلکا ہو جاتا ہے، اور مثنیٰ اور جمع سالم مذکر اسماء کے آخر میں آنے والا نون ہٹا دیا جائے تو ان دونوں کیٹیگریز کا اعراب جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو چارٹ کے ذریعے واضح کر دیا گیا کہ حالت رفع میں کتابن سے کتابو بن جاتا ہے، مذکر واحد کی ایگزامپل ہے، جنتن سے جنتو بن جاتا ہے، واحد مؤنث کی ایگزامپل ہے، آیاتن سے آیاتو بن جاتا ہے، جمع سالم مؤنث اسم کی ایگزامپل ہے، اور ابوابن سے ابوابو بن جاتا ہے، جمع مکسر
مذکر اسم کی ایگزامپل ہے۔ پھر حالت نصب میں کتابن سے کتابہ، جنتن سے جنتا، آیاتن سے آیاتی اور ابوابن سے ابوابا۔ اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ الف کہاں گیا؟ الف تنوین کے ساتھ ہی آتا ہے نا، جب تنوین چلی جاتی ہے تو پھر الف بھی چلا جاتا ہے۔ حالت جر میں کتابن سے کتابی، جنتن سے جنتی، آیاتن سے آیاتی اور ابوابن سے ابوابی۔ اور مثنیٰ مذکر و مؤنث اور جمع سالم مذکر اسماء کے آخر میں آنے والے نون ہٹانے کی صورتیں آپ کے سامنے دی گئی ہیں کہ حالت رفع میں کتابانی سے کتابا، یدانی سے یدا اور بنونا سے بنو، کتابینی سے کتابئی، حالت نصب اور حالت جر میں بات کر رہا ہوں میں، یدینی سے یدئی اور بنینا سے بنی۔ تو یہ تھی مضاف کے لیے شرائط یا مضاف کے قواعد کے مضاف پر ایک تو الف لام داخل نہیں ہوتا اور دوسرے مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، اور اعراب ہلکا ہونے سے کیا مراد ہے اس کو ایکسپلین کر دیا گیا تفصیل کے ساتھ۔ مضاف الیہ کے قواعد آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے کہ مضاف الیہ کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی مجرور ہوتا ہے۔ باقی مضاف الیہ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ میں اگر یہ باتیں آپ کے سامنے دہرا دوں تو کچھ خلاصہ یوں نکلے گا کہ مضاف پر آپ نے الف لام نہیں داخل کرنا، اور مضاف اگر واحد یا جمع مکسر یا جمع سالم مؤنث اسم ہے تو اس کے آخر میں آنے والی تنوین بھی نہیں آئے گی، اور اگر وہ مثنیٰ یا جمع سالم مذکر ہے تو آخر میں آنے والا نون بھی نہیں آئے گا، اور مضاف الیہ مجرور ہوگا۔ مضاف الیہ صرف مجرور ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ مضاف الیہ پہ آپ الف لام بھی داخل کر سکیں گے، کوئی منع نہیں کیا جائے گا، اور مضاف الیہ کا کوئی نون یا تنوین نہیں ہٹے گی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، ورنہ کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اکثر جو ہے وہ مضاف الیہ پر بھی الف لام داخل نہیں کرتے اور اس کے آخر میں تنوین یا نون جو ہے وہ بھی نہیں لگاتے۔ تو مضاف الیہ کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ میں تو اسٹوڈنٹس کو کہا کرتا ہوں کہ مضاف الیہ پر آپ لازماً الف لام لگائیں، اور یہ میں ایک مزاحیہ انداز میں یوں کہتا ہوں کہ چونکہ ہمیں مضاف پر الف لام داخل کرنے سے منع کیا گیا تو ہم ضد میں آ کر مضاف الیہ پر الف لام لگائیں گے۔ ہاں، الف لام کس اسم پر نہیں لگے گا یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو علم ہوتے ہیں ان پر الف لام داخل نہیں کیا جاتا، یعنی زید پہ آپ الف لام داخل نہیں کریں گے، مریم پہ الف لام داخل نہیں کریں گے، یا مکہ پہ الف لام داخل نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی اسم ہو آپ اس پہ الف لام داخل کریں۔ ہاں، کچھ خاص صورتوں میں مضاف الیہ پر بھی الف لام داخل نہیں کیا جائے گا، اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر زید کی کتاب کی عربی آپ کے سامنے لکھی جا رہی ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد کے اطلاق کے بعد مطلوبہ مرکب اضافی زید کی کتاب جو ہے وہ کتاب زیدن کی شکل میں تیار ہو جائے گا۔ ایک اہم نوٹ دیا جا رہا ہے کہ مرکب اضافی ترکیب میں مضاف کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا فیصلہ مضاف الیہ کے معرفہ یا نکرہ ہونے پر کیا جائے گا۔ اردو ترکیب میں استعمال ہونے والے ایک، کوئی یا کچھ جیسے الفاظ مرکب اضافی ترکیب نکرہ بنانے میں مدد دیں گے۔ یعنی یہاں پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ جو دو پارٹس ہوتے ہیں ان میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مضاف کے معرفہ ہونے کا کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ مضاف الیہ اگر الف لام لگا ہوا ہوگا اس پہ یا وہ علم ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ معرفہ ہے، لیکن مضاف پر نہ تو الف لام ہوگا اور نہ ہی کوئی علم جو ہے وہ مضاف بن سکتا ہے، تو مضاف کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو مضاف کے نکرہ یا معرفہ ہونے کا انحصار مضاف الیہ کے معرفہ یا نکرہ ہونے پر ہوتا ہے۔ اگر مضاف الیہ معرفہ یا نکرہ ہے تو مضاف بھی معرفہ یا نکرہ قرار دیا جائے گا۔ کتاب زیدن کا سیکشن میں کتاب اسم جو ہے یہ معرفہ قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ زید کی طرف مضاف ہے اور زید معرفہ ہے، لہذا کتاب بھی معرفہ قرار دیا جائے گا۔ اگر زید کی جگہ ہم مسلم کا لفظ رکھ دیں یعنی مسلمن کر دیں تو اب کتاب کو نکرہ قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ مسلم لفظ جو ہے وہ ایک نکرہ اسم ہے۔ ہاں، اگر ہم الف لام داخل کریں گے مسلم لفظ پر اور وہ بن جائے گا المسلمی، تو اس صورت میں کتاب کا لفظ جو ہے وہ معرفہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ انشاءاللہ تعالی جب ہم ایکسرسائز کریں گے تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ اور یہ جو نوٹ دیا گیا ہے اس میں اردو کنسٹرکشن سے جو عربی کنسٹرکشن آپ نے بنانی ہے اس میں مضاف الیہ کے نکرہ یا معرفہ آنے کے لیے آپ کو ایک ہنٹ دیا گیا ہے کہ اگر اردو ترکیب میں ایک، کوئی یا کچھ جیسے الفاظ مرکب اضافی کے ساتھ لگے ہوئے ہوں تو پھر آپ نے مضاف الیہ کو نکرہ رکھنا ہے۔ امید ہے بات کلیئر ہوگی۔ اب چلتے ہیں ہم مشق کی طرف۔ مشق میں پہلا سوال ہے جی عربی میں ترجمہ کریں تو پہلی کنسٹرکشن ہے اللہ کا گھر،
اور یہاں پر ایک بات ذہن میں تازہ کرتے چلیے کہ مرکب اضافی کی آسان پہچان جو ہے وہ کا کے کی کے الفاظ ہیں جو کہ دو اسما کے درمیان میں آئیں گے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب اور زید کے دو گھر وغیرہ۔ تو مرکب اضافی کی آسان پہچان جو ہے وہ کا کے کی کے الفاظ ہیں جو کہ دو اسما کے درمیان میں آئیں گے، اور اردو کنسٹرکشن میں ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیے گا، جیسا کہ دوسری کنسٹرکشن پر ہم غور کرتے ہیں، اللہ کی کتاب، یہ کنسٹرکشن جو ہے کتاب لفظ پر ختم ہو رہی ہے اردو میں، تو عربی میں یہ کتاب سے شروع ہو جائے گی اور اسم اللہ پر ختم ہو جائے گی، یعنی ہم اللہ کی کتاب کی عربی بنائیں گے کتاب اللہ۔ تو یہ بات آپ کو انشاءاللہ تعالی فائدہ دے گی مرکب اضافی کنسٹرکٹ کرنے میں۔ تو ہم چلتے ہیں جی پہلے مرکب اضافی کی طرف، جو کہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کی عربی ہوگی بیت اللہ۔ دوسری کنسٹرکشن اللہ کی کتاب کتاب اللہ، تیسری کنسٹرکشن اللہ کا بندہ عبد اللہ، چوتھی کنسٹرکشن اللہ کی مدد نصر اللہ، پانچویں کنسٹرکشن نماز کا قائم کرنے والا، قائم کرنے والے کے لیے عربی زبان میں مقیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا کنسٹرکشن بن جائے گی مقیم الصلاۃ۔ تو اب دیکھیں پہلی تین کنسٹرکشن میں تو مضاف الیہ پر الف لام بلٹ ان تھا، یعنی اس میں جلالہ کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے، جبکہ اس کنسٹرکشن میں ہم نے نماز کے ساتھ الف لام داخل کیا ہے، تو مقیم الصلاۃ ہم نے کنسٹرکشن بنائی ہے۔ جمعہ کا دن یوم الجمعاتی، غیب کا جاننے والا عالم الغیبی، مومن کی معراج معراج المؤمنی، مومن کی جیل سجن المؤمنی، کافر کی جنت جنت الکافری۔ تو دیکھیں مضاف الیہ پہ میں الف لام داخل کر کے ہی لا رہا ہوں۔ اب جو کنسٹرکشن آئی ہے نا کسی راستے کا پار کرنے والا، تو یہاں پر آپ دیکھیں اصل مرکب اضافی تھا راستے کا پار کرنے والا، لیکن اس کے ساتھ آپ نے کسی لفظ کو اٹیچ دیکھ لیا، لہٰذا اب آپ مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ لائیں گے۔ پار کرنے والے کے لیے عربی استعمال ہوتی ہے عابر، اور راستے کے لیے طریق کا لفظ بھی ہے، صراط کا لفظ بھی ہے اور سبیل کا لفظ بھی ہے، لیکن یہ کنسٹرکشن چونکہ حدیث میں ذکر کی گئی ہے اس لیے ہم حدیث میں بولے جانے والے الفاظ جو ہیں وہی ذکر کریں گے، تو عابر سبیلن کنسٹرکشن بنے گی، اور جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں حدیث لکھی ہوئی۔ بلکہ اس سے پہلے مومن کی جیل اور کافر کی جنت کنسٹرکشنز جو ہیں یہ بھی آپ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں، جو کہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح مومن کی معراج جو ہے وہ بھی حدیث میں استعمال ہونے والی کنسٹرکشن دی گئی ہے۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ جو مرکب ناقص استعمال ہوتا ہے وہ مرکب اضافی ہی ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث میں مرکب اضافی کی بے شمار ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی کنسٹرکشن کی طرف، وہ ہے لڑکے کی دو کتابیں۔ تو یہاں پر مضاف جو ہے وہ دو کتابیں ہیں، لہٰذا ہم کتابا رکھیں گے مضاف کی جگہ، اس کا نون ڈراپ کر کے، اور لڑکے کو مضاف الیہ کی جگہ پر لائیں گے الولدی کے طور پہ، تو یہ بن جائے گا جی کتابا الولدی، اور ملا کر پڑھیں گے کتاب الولدی۔ پھر زید کے دو گھر بیتا زیدن، مسلمان کا گھر بیت المسلمی، تمام جہانوں کا رب رب العالمین، اور یہ کنسٹرکشن سورۃ الفاتحہ میں استعمال ہوئی ہے، لیکن وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رب العالمین استعمال ہوئی ہے۔ تو مرکب اضافی میں مضاف الیہ کا اعراب تو فکسڈ ہے، لیکن مضاف کا اعراب جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، وہ مرفوع بھی آ سکتا ہے، منصوب بھی آ سکتا ہے اور مجرور بھی آ سکتا ہے۔ اور جس طرح ہم نے مرکب توصیفی اور مرکب اشاری کنسٹرکشنز کو مرفوع منصوب اور مجرور بنا کر دیکھا تھا، اسی طرح اگر ہم مرکب اضافی کنسٹرکشن کو بھی مرفوع منصوب اور مجرور بنا کر دیکھنا چاہیں تو ہم صرف مضاف کے اعراب کو چینج کریں گے، مضاف الیہ کا اعراب فکسڈ رہے گا، اس کو ہم چھیڑ بھی نہیں سکتے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہیے۔ تمام انسانوں کا بادشاہ ملک الناسی، جو کہ سورۃ الناس میں ملک الناسی کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں آیات اللہ، اللہ کا رسول رسول اللہ، اللہ کی نعمت نعمت اللہ، فجر کی نماز صلاۃ الفجر، دین کا ستون عماد الدینی، یہ بھی حدیث سے کنسٹرکشن لی گئی ہے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی محبت حب الدنیا، اب یہاں پر دیکھیں الدنیا لفظ جو ہے یہ وہ اسم ہے جس کا اختتام الف پر ہو رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ الف پر ختم ہونے والے اسما، چاہے وہ الف پورا ہو یا الف چھوٹا ہو جسے الف مکسورہ کہا جاتا ہے، وہ مرفوع منصوب اور مجرور تینوں فارمز میں ایک طرح ہی لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ دو لڑکوں کی کتاب کتاب الولدینی، اب مضاف الیہ جو ہے وہ مثنیٰ آ گیا، تو مثنیٰ جو ہے وہ مجرور عینی کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا اس کنسٹرکشن میں یہ کنفرم ہو جائے گا کہ الولدینی جو ہے یہ مجرور فارم استعمال ہوئی ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہوتا ہی مجرور ہے۔ مدینہ کے مسلمان مسلمو المدینتی،
تو مسلمونہ تھا، اس کا نون ڈراپ ہو گیا تو مسلمو ہو گیا، اور المدینتی یہ مضاف الیہ ہو گیا۔ یہاں پر اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے سوال کرتے ہیں کہ مسلمو کے آخر میں الف آئے گا، تو ذہن میں رکھیے گا کہ عام عربی رسم الخط میں تو الف نہیں لکھا جاتا۔ ہاں قرآن مجید میں اگر کوئی ایسی کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہو جس میں جمع سالم مذکر مضاف بن کر آیا ہے، تو قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے، وہاں پر آپ کو الف لکھا ہوا ملے گا، لیکن عام عربی اسکرپٹ میں آپ الف نہیں لکھیں گے۔ تو مسلم المدینہ تھی، مسجد کے دروازے ابواب المسجدی، اور کمرے کی کھڑکیاں نوافذ الغرفتی۔ مشق نمبر 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ نیچے دیے ہوئے اسماء کو مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد لاگو کر کے مرکب اضافی بنائیں۔ تو پہلے کالم میں مضاف کے لیے الفاظ دیے گئے ہیں، دوسرے میں مضاف الیہ کے لیے الفاظ دیے گئے ہیں، اور مضاف الیہ پر الف لام رکھ دیا گیا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تو پہلے 2 کالمز میں مضاف الیہ کے کمبینیشن سے جو کنسٹرکشن وجود میں آئے گی وہ بنے گی عبد السمیع، دوسری نار جہنم، اور جہنم کا لفظ آپ جانتے ہیں غیر منصرف ہے، اس لیے میں نے اسے مجرور جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہی پڑھا ہے۔ رسول اللہ اخوان لوط نور السماوات والارض شہر رمضان، رمضان کا لفظ جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے، اور یہ غیر منصرف کی کون سی کیٹیگری ہے تو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ وہ علم جن کے آخر میں الف نون آ جائے، جیسے عثمان، عدنان، سلمان، رمضان، یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اگلی کنسٹرکشن بنے گی جی مزرعۃ الآخرتی صاحب السجنی، سورہ یوسف سے یہ کنسٹرکشن لی گئی ہے۔ اخوۃ یوسفہ، سورہ یوسف سے یہ کنسٹرکشن لی گئی ہے، اور صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بھی آپ کے سامنے سورہ مبارکہ سے کنسٹرکشن لی گئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید میں استعمال ہونے والے مرکب اضافی جو کہ سورت کے نمبر اور آیت کے نمبر کے ساتھ دیے گئے ہیں، کچھ ایگزامپلز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں عبداللہ ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں، ذکر اللہ۔ اب آپ سے ریکوائرڈ یہ ہے بس کہ آپ بتائیے کہ یہ مرکب اضافی جو ہے یہ کس اعرابی حالت میں استعمال ہوا ہے۔ عبداللہ مضاف سے آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ تو عبداللہ مرفوع کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے، ذکر اللہ مجرور کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے، نعمت اللہ منصوب کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے۔ تینوں کنسٹرکشن میں دیکھیں اس میں جلالہ جو ہے وہ مجرور ہی ہے، لیکن مضاف جو ہے پہلی میں مرفوع ہے، دوسری میں مجرور ہے، اور تیسری میں منصوب ہے۔ تو مرکب اضافی میں اعراب کا آپ کو مضاف سے ہی پتہ چلے گا، یہ بات بہت اہم ہے، اچھی طرح اس کو سمجھ لیجئے۔ اگلی کنسٹرکشن رحمت اللہ مرفوع استعمال ہوئی ہے، قوم نوح مرفوع، دین الحق منصوب، جزاء الاحسانی مرفوع، طعام المسکینی مجرور، متاع الحیات الدنیا مرکب ودن مرکب، یعنی مین مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی میں جو مضاف الیہ ہے وہ مرکب توصیفی ہے، اور کنسٹرکشن مرکب اضافی جو ہے وہ مرفوع استعمال ہوئی ہے۔ مالک الناسی مجرور، یوم الجمعاتی مجرور، رب المشرقینی مرفوع، مجمع البحرینی منصوب، جزاء الکافرین مرفوع، ابنی آدمہ منصوب۔ یہ دیکھیں اصل میں تھا ابنانی، یعنی ابن کا مثنیٰ تھا ابنانی، اور ابنانی کی جب منصوب فارم استعمال کی گئی تو وہ بنا ابنینی، اور ابنینی کا جب نون ڈراپ ہوا تو وہ بچ گیا ابنی، اور آدمہ غیر منصرف اسم مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہوا زبر کے ساتھ مجرور، تو یہ کنسٹرکشن بن گئی ابنی آدمہ۔ تو یہ منصوب ہے، یا اس کو ہم مجرور بھی کہہ سکتے ہیں ابھی، کیونکہ ہمارے سامنے کانٹیکسٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی کنسٹرکشن جو ہے حاضر المسجد الحرامی، یہ مرکب ودن مرکب، اس میں حاضرینہ تھا یہ، جو کہ حاضرونہ کی منصوب یا مجرور فارم ہے، اور جب نون ڈراپ ہوا تو حاضری رہ گیا، اور مضاف الیہ کی جگہ پر مرکب توصیفی استعمال ہوا ہے۔ پھر بنی اسرائیلہ کو دیکھ لیں، یہ بنینا تھا اصل میں، جو کہ منصوب یا مجرور فارم ہے بنونا کی، اور جب نون ڈراپ ہوا تو وہ بنی رہ گیا۔ آیات القرآنی مرفوع کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے، ورق الجنتی مجرور کنسٹرکشن، مالک الملکی منصوب کنسٹرکشن، دار الآخرتی مرفوع، اور اخوان الشیاطینی منصوب کنسٹرکشن۔ اب یہاں پر آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ جی یہاں پر نون کیوں ڈراپ ہوا، تو یہ اخوان جو ہے یہ جمع مکسر ہے، نہ کہ جمع سالم۔ جمع سالم مذکر ہوگا تو اس کا نون ڈراپ ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ مطلع الفجری مجرور کنسٹرکشن، مثقال حبۃ منصوب، علم الساعۃ مرفوع، الہ الناس مجرور۔ اگلی کنسٹرکشن جو ہے وہ الروح الامین دی گئی ہے، جو کہ مرکب اضافی کی ایگزامپل نہیں ہے،
اس لیے آپ اس کو اگنور کر دیجئے۔ لسانہ صدقن منصوب کنسٹرکشن، بعد المشرقینی منصوب ثلث اللیلی، یہ مزیدار کنسٹرکشن ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ثلث کہتے ہیں تہائی کو، تو ثلث کا مثنیٰ جو ہے وہ بنے گا ثلثانی، اور اس کی منصوب یا مجرور فارم ہوگی ثلثینی۔ تو ثلثینی جب مضاف کی جگہ پر استعمال ہوگا، نون ڈراپ ہوگا تو یہ بن جائے گا ثلثی، اور پھر اللیلی مضاف الیہ ہوگا، اور ثلثی میں یا ساکن ہے جس کو آگے ملاتے ہوئے پھر زیر دی جائے گی جو کہ قاعدہ ہے، تو یہ بن جائے گی جی ثلثی اللیلی۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اسی طرح سورہ یوسف کی ایک کنسٹرکشن بھی آپ دیکھتے چلیں، جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یا صاحبہ السجنی، تو یہ صاحبی تھا، صاحبینی سے نون ڈراپ ہوا تو صاحبی بنا، اور صاحبی کی یا ساکن کو آگے ملاتے ہوئے زیر دی گئی تو یہ بن گیا جی صاحبہ السجنی۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ پھر صیام الشہرینی، یہ مرفوع کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے۔ پھر لمح البصری مجرور ذائقۃ الموت مرفوع صنعۃ لبوس مرفوع، اور یہاں پر آپ دیکھیں مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ استعمال کیا گیا، باقی ہر جگہ پر آپ دیکھیں کہ مضاف الیہ جو تھا وہ معرفہ تھا، الف لام کے ذریعے معرفہ تھا، زیادہ تر الف لام کے ذریعے۔ پھر اسی طرح قرۃ عین، یہاں بھی مضاف الیہ نکرہ ہے، مرفوع کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے۔ شر حاسدین، یہاں پہ بھی مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ ہے، اور ترجمہ ہم کریں گے یہاں پر کسی حسد کرنے والے کا شر، یہ مجرور کنسٹرکشن ہے۔ شجرۃ الزقومی مرفوع کنسٹرکشن، اعجاز نخل، یہاں پر مرفوع کنسٹرکشن اور مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ ہے۔ ثیاب سندس مضاف الیہ نکرہ ہے اور مرفوع کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے۔ قاب قوسین مضاف الیہ نکرہ ہے اور منصوب کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے۔ عابری سبیل، یہاں پر یہ عابرینہ تھا جس کا نون ڈراپ ہوا، اور چونکہ آگے ملایا نہیں جا رہا اس لیے یا آپ کو سکون کے ساتھ ہی نظر آ رہی ہے، اور مضاف الیہ نکرہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح نوٹ کرنی ہے، اور عابری جو ہے وہ چونکہ عابرینہ سے ہے لہٰذا یہ منصوب یا مجرور کنسٹرکشن ہم کہیں گے۔ پھر متخذی اخدان، یہاں بھی مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ ہے، اور یہ متخذینہ تھا جس کا نون ڈراپ ہوا ہے، اور اونا سے اینا بنا تو یہ منصوب یا مجرور فارم ہے مرکب اضافی کی۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ترجمہ اس کا کوئی خفیہ آشنا بنانے والی، اور یہ جو عابری سبیلن ہے یہ کسی راستے کو عبور کرنے والے۔ امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو خلاصے کے طور پہ نوٹ کر لیں کہ مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ استعمال ہوتے ہیں۔ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے جبکہ اردو میں آخر میں آتا ہے، لہٰذا اردو سے عربی کنسٹرکشن بناتے ہوئے جہاں پر اردو کنسٹرکشن ختم ہوتی ہے وہیں سے عربی کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ عربی سے اردو میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں پر عربی کنسٹرکشن ختم ہوتی ہے وہاں سے اردو کی کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا ترجمہ کرتے ہوئے آخری لفظ عربی میں آنے والا جو ہے وہ پہلے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ جیسے اسم اللہ عربی کنسٹرکشن ہے تو اس کو جب میں اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا تو اللہ کا نام اس طرح ترجمہ کروں گا۔ مرکب اضافی کے جو دو پارٹس ہیں مضاف مضاف الیہ، مضاف کے لیے دو شرطیں ہیں کہ اس پہ الف لام داخل نہیں ہوگا اور اس کا اعراب ہلکا ہوگا، اور اعراب ہلکے سے کیا مراد ہے اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اسماء کی وہ کیٹیگریز جن کے آخر میں تنوین آتی ہے ان کی تنوین ہٹا دی جائے تو اعراب ہلکا ہو جاتا ہے، اور مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کے آخر میں آنے والا نون ہٹا دیا جائے تو اسم کا اعراب ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور مضاف الیہ کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف الیہ پہ الف لام داخل کر کے لانا ہے آپ نے، اگر نہیں لائیں گے تو پھر خاص مفہوم جو ہے وہ لیا جائے گا، جیسے کہ کتاب ولدن کا ترجمہ ہوگا کسی لڑکے کی کتاب، اور کتاب الولدی کا ترجمہ ہوگا لڑکے کی کتاب۔ تو یہ بات آپ نے لازماً ذہن میں رکھنی ہے۔ اور آخری بات جو اچھی طرح سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ مرکب اضافی کنسٹرکشن میں مرفوع استعمال ہو رہا ہے یا منصوب استعمال ہو رہا ہے یا مجرور استعمال ہو رہا ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا مضاف کے اعراب سے، نہ کہ مضاف الیہ کے اعراب سے۔ مضاف الیہ کا اعراب فکسڈ ہے جبکہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ وہ جملے میں مرفوع بھی استعمال ہوتا ہے، منصوب بھی استعمال ہوتا ہے اور مجرور بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مرکب اضافی بہت مزہ دے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔